اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خدایار چنڑ۔ آج پاکستان ٹیلی ویژن کا بہت بڑا نام ڈاکٹر عامر لیاقت اس دنیا میں نہیں رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کیونکہ جب تک اس دنیا میں کوئی ہوتا ہے یہ ساری لڑائی جھگڑا تنقید کینہ بغض چلتا رہتا ہے۔ جب یہ سانسوں کا رشتہ اس دنیا سے انسان کا اس جسم سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ ساری لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں کہ جانے والے شخص نے تو پلٹ کر نہیں آنا نا، وہ تو چلا گیا، اس کے تو دنیا ہی الگ ہو جاتی ہے، جہان ہی الگ ہو جاتا ہے، سب کچھ اسی دنیا کا اسی دنیا میں ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ آج ڈاکٹر عامر لیاقت اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان کے اندر سب کو اس کے حق میں دعا بھی کرنا چاہیے، اور کسی کا ان کی وجہ سے کوئی دل دکھ ہے تو ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا چاہیے۔ کیونکہ میں نے بھی ایک ولاگ کیا تھا ڈاکٹر عامر لیاقت کے معاملے میں، جب انہوں نے تیسری شادی کی لودھرا کی ایک ڈاور ٹک ٹاکر سے، تو ان کو سیاحزادی بنا کر پیش کیا، تو ہم نے بھی اس کے اوپر واویلا بھی کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ سیاحزادی نہیں ہے، یہ ڈاور ذات کی ہے۔ جتنے اور بھی کافی لوگ ہیں جنہوں نے آئے دن ان کے اوپر تنقید پبلک بھی کر رہی تھی، اینکر حضرات بھی کر رہے تھے، کوئی رائٹر بھی کر رہے تھے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی کچھ ایسے معاملات چل رہے تھے، لیکن ڈاکٹر عامر لیاقت نے اپنی زندگی کے اندر بہت بڑا نام کمایا، بہت بڑا نام کمایا۔ کیونکہ پہلے وہ پاکستان ٹیلی ویژن میں نام کمایا، اور رمضان ٹرانسمیشن کے اندر انہوں نے اتنا کام کیا کہ پاکستان کے علاوہ باہر کی دنیا کے لوگ بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی ثنا خوانی کے حوالے سے، مذہبی محافل کی کمپیئرنگ کے حوالے سے، دین کی بھی بڑی خدمات ہیں۔ آج کل وہ کافی پریشان رہ رہے تھے کیونکہ دوسری شادی میں بھی طلاق، پریشان، پھر تیسری شادی، پھر طلاق، اس میں بھی ناکامی ہوئی، ان کی کوئی ویڈیو بھی وائرل ہوئی۔ اس ویڈیو وائرل کے بعد یہ اندر سے ڈاکٹر لیاقت صاحب ٹوٹ گئے تھے، وہ انتہائی پریشان حال ہو گئے تھے، کیونکہ اب وہ ان کے جتنے بھی ہیں ملازم وہ یہی بتاتے ہیں کہ اکثر وہ ان کے کمرے کے اندر چیخوں کی آواز، رونے کی آواز آتی تھی۔ وسیم بدامی صاحب نے بھی یہی کہا کہ ان کے ساتھ جو آخری فون پہ بات ہوئی ہے تو وہ کافی چیخ کر رو رہے تھے۔ ان کی ایک ویڈیو بھی پچھلے دنوں وائرل ہوئی تھی، وہ بھی عوام پبلک کے ساتھ براہ راست جو بھی بات کرتے تھے وہ رو رو کر اپنے دل کا دکھ بیان کر رہے تھے، اور تیسری بیوی کو کہہ رہے تھے کہ تم واپس آ جاؤ، تم واپس آ جاؤ، تم اپنے گھر آ جاؤ، چھوڑو سارے معاملات کو۔ یہ معاملات کافی یہ بھی چل رہے تھے۔ سیاست کی دنیا کے اندر بھی انہوں نے بڑا نام کمایا کہ 2002 سے 2007 تک ممبر قومی اسمبلی رہے، اور پرویز مشرف کی کیبنٹ کے وفاقی وزیر مذہبی امور رہے۔ پھر آ کر 2018 میں انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی، اور پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا، ایم این اے بنے۔ بعد میں آ کر کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ معاملات کچھ ٹھیک نہیں تھے، ان کے اوپر بھی ناراض چل رہے تھے۔ سیاست کے اندر بھی انہوں نے ایک بڑا اپنا نام پاکستان کے اندر کمایا، لیکن آج کل وہ اتنے ڈپریشن کا شکار، پریشانی کی حالت میں رہتے تھے کہ انہوں نے تو پاکستان چھوڑنے کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ پچھلے دنوں میں ان کی ویڈیو وائرل ہوئی کہ میں پاکستان ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہ وہ بڑے ڈسٹرب اور ڈپریشن اور پریشانی کی حالت میں ہوتے تھے۔ ابھی جو موت ان کی ہوئی ہے، ان کے ملازم گھر کے یا قریب عزیز و اقارب بھی یہی بتا رہے ہیں کہ کافی دیر سے دروازہ ان کا بند تھا، اندر سے پہلے رونے کی آوازیں بھی کچھ آ رہی تھی، چیخیں بھی۔ ملازموں نے جب دروازہ کھٹکایا تو وہ دروازہ نہیں کھول رہے تھے، کافی دروازہ کھٹکانے سے کوشش کرنے سے کافی دیر کے بعد جب دروازہ کھولا گیا تو ڈاکٹر عامر لیاقت کی حالت غیر تھی، وہ بے ہوشی کی حالت میں کافی
ان کی حالت ناساز تھی، فوراً پھر ایمبولینس کو فون کیا، ایمبولینس کے اوپر ان کو لے کر ہاسپٹل لے گئے۔ جب ہاسپٹل پہنچے ڈاکٹروں نے چیک کیا تو اس وقت ان کی ڈیتھ ہو چکی، وہ دنیا سے جا چکے تھے۔ اب ان کے عزیز و اقارب بھی پریشان ہیں، ان کے دوست احباب بھی، چاہنے والے، پورے ملک کے اندر ایک المیہ ہے۔ آج قومی اسمبلی کے اندر بھی اپنا اجلاس کو ملتوی کیا گیا ہے ان کے لیے۔ اب پولیس بھی پوسٹ مارٹم بھی ہو رہا ہے، پولیس اس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی کر رہی ہے۔ کوئی قتل یا کوئی ایسی چیز کے شواہد تو نظر نہیں آ رہے، لیکن احتیاطاً وہ ان کا پوسٹ مارٹم یہ اپنا پولیس کر رہی ہے، انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ شاید کوئی شواہد ملیں، لیکن حالات یہی لگ رہے ہیں۔ وہ تیسری شادی کے بعد وہ انتہائی پریشان، پاکستانی قوم، عوام، لوگوں کی جو تنقید کا سامنا کرنا پڑا، ان کی ویڈیو کے حوالے سے کتنے لوگوں کو ان کے سوالوں کے جواب دینے پڑے، ان کا اندر سے وہ کانفیڈنس بھی ختم ہو چکا تھا، چھن چکا تھا، اندر سے وہ ٹوٹ چکے تھے، جیسے جینے کی امنگ امید بھی ان کے اندر ایک ختم ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ سے شاید وہ سروائیو نہ کر پائے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خیر جو بھی معاملہ ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ ہم دعا گو ہے کہ وہ پاکستان کی ایک اہم شخصیت تھی، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔